نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدر حیدر الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. اے ختم رسل سید کل سرور ذیشان سلطانوں کے سلطان، تم قبلہ دل کعبہ جاں مرکز عرفاں اور حاصل ایمان. مبارک ہو علی مرتضیٰ کی آمد آمد ہے، میرے مولا میرے مشکل کشا کی آمد آمد ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادران عزیز، سب سے پہلے تو آپ سب کو جشن ولادت مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی مبارکباد پیش ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم 7 سال سے یہ 8ویں سالانہ مولا علی علیہ السلام کانفرنس ہے، اور ہم 8 سال سے یہ کانفرنس کا انعقاد عمل میں لا رہے ہیں. اور اس سال سونے پہ سہاگا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی، یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم مولا علی کانفرنس 13 رجب کو مولا علی کی ولادت کے دن ہی منعقد کر سکیں. برادران عزیز، آج میری گفتگو کا عنوان وہ صحابی رسول ہے جو اپنا ایک بلند و اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، اور مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کے وفاداروں میں ان کا نام شامل ہے. وہ ذات حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی. برادران عزیز، سلمان فارسی کی ولادت اصفہان کے جیزہ گاؤں میں ہوئی. آپ کے والد گرامی اپنے شہر کے بہت مالدار شخص تھے، زمیندار آدمی تھے، ان کی کھیتیاں ہوا کرتی تھی. اور آپ نے اپنے بیٹے کی جب ولادت ہوئی حضرت سلمان فارسی کی، تو آپ کا نام روزبا رکھا، یا پھر ایک اور روایت کے مطابق مابا بھی آپ کا نام ملتا ہے. برادران عزیز، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے آپ کی پرورش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. بہترین استاد آپ کے لیے مقرر کیا گیا، آپ کو بہترین تعلیم دلائی گئی، بہترین گھڑ سواری سکھائی گئی، تلوار بازی سکھائی گئی. ہر فن میں آپ کو ایک اعلیٰ درجے کی تعلیم دی. اور ان کا مذہب کیا تھا؟ وہ آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کیا کرتے تھے. اور ان لوگوں میں جو محترم تھے، وہ لوگ کی ذمہ داری کیا تھی کہ آگ میں تیل ڈالنا، آگ کو اور جلاتے جانا اور بڑی کرتے جانا، اس کو بجھنے سے روکنا، یہ ان کی ذمہ داری تھی. سلمان فارسی کے والد یہ چاہتے کہ اپنے بیٹے کو ان مقدس لوگوں میں
شامل کرے، اسی لیے آپ کو اتنی بہترین تعلیم دی اور لوگوں سے آپ کو چھپا کر رکھتے، خاص کر کے آپ کو گھر میں رکھا کرتے۔ اسی طرح آپ کی پرورش ہوئی، جب آپ جوان ہوئے تب آپ کو وہ ذمہ داری دی گئی کہ آپ آنکھ میں تیل ڈالیں اور اس کو بڑھاتے جائیں، اس کو بجھنے نہ دیں۔ یہاں پر سلمان فارسی جو روزبا تھے اس وقت، ان کے دل میں یہ بات کھٹکتی کہ یہ آنکھ خدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ ہماری محتاج ہے جلنے کے لیے، یہ خدا کیسے ہو سکتی تھی؟ وہ سوال، وہ خیال دل میں کھٹکتا رہتا۔ ایک بار آپ کے والد نے کیا کیا کہ وہ کچھ کام میں مصروف تھے، تو اپنے بیٹے کو یہ کہا کہ بیٹے جاؤ ذرا جا کر کھیتیاں دیکھو۔ والد کے حکم پر روزبہ نکلتے ہیں، راستے میں کچھ آوازیں سنائی دی تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ تو لوگوں نے کہا یہ عیسائی مذہب کے لوگ ان کے خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو اس آوازوں کے قریب گئے، اس عمارت کے قریب گئے اور اس عمارت میں داخل ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کا دل ان کی عبادت کرنے کے طریقے پر لگ گیا۔ وہاں پر آپ کو ٹائم محسوس نہ ہوا، آپ کے والد کے حکم کے مطابق آپ کو کھیتیوں پر جانا تھا، لیکن آپ وہاں نہیں گئے بلکہ عیسائیوں کی عبادت کے طریقے کو دیکھتے گئے، ان کے کلمات کو سنتے گئے۔ وہ کلمات آپ کے دل پر اثر کر رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سورج غروب ہو گیا۔ وہاں پر ان کے والد پریشان، میرا بیٹا کہاں چل گیا؟ لوگوں کو کہا کہ ڈھونڈو میرے بیٹے کو۔ جب سورج غروب ہو گیا، کچھ دیر بعد آپ گھر واپس لوٹے تو آپ کے والد نے پوچھا، میرے پیارے بیٹے تم کہاں رہ گئے تھے؟ اتنی دیر ہو گئی، تم گھر واپس نہیں آئے۔ تو روزبا کہنے لگے کہ والد، ابا جان، میں آپ کے حکم کے مطابق نکل تو گیا تھا، لیکن راستے میں مجھے عیسائی لوگ کی عبادت میں نے دیکھی تو میرا دل وہاں پر لگ گیا اور اسی وجہ سے اتنی تاخیر ہو گئی۔ والد نے پوچھا کہ بیٹے کام نہیں کیا؟ تو روزبا نے کہا کہ نہیں والد، معافی چاہتا ہوں، میرا دل وہیں پر لگ گیا اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہمارے عبادت کے طریقے سے بہتر مجھے ان کا طریقہ بہتر دکھا۔ تو ان کے والد ذرا چونک گئے، کہنے لگے نہیں نہیں بیٹے، ہمارے باپ داداؤں کا جو مذہب ہے، جو عبادت کرنے کا طریقہ ہے، وہی حق ہے اور وہی صحیح طریقہ ہے۔ تو اس پر روزبا کہنے لگے، ابا جان خدا کی قسم ان کا طریقہ ہی بہتر ہے۔ جب یہ گفتگو ہوئی تو ان کے والد کو خطرے کی گھنٹی لگ گئی، اب پریشان ہو گئے، کہیں میرا بیٹا عیسائی مذہب قبول نہ کر لے، ان کا جو سٹیٹس، جو مقام ان کے معاشرے میں ہے وہ گر جائے گا۔ یہ ڈر سے اپنے چہیتے بیٹے کو پاؤں پہ بیڑیاں باندھی اور اندھیری کوٹری میں اس کو بند کر دیا۔ اب یہاں پر ان کے دل میں حق کی شمع جل چکی تھی۔ ان کے والد ان کو کال کوٹری میں تو بند کر دیے، لیکن وہ شمع نہ بجھا سکے۔ اب وہ عیسائی لوگوں سے خط کے ذریعے گفتگو کرنے لگے، عیسائیوں کو پیغام بھیجا کہ میں آپ کے مذہب کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، بتائیے کہ آپ کے مذہب کا مرکز کہاں ہے۔